جی کوئی پوچھے کچھ؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ گلستہ شیخ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مفتی صاحب۔ جی پوچھیں۔ مفتی صاحب میرا رزلٹ پوچھنا بھی ہے، اور میں قرآن بٹوٹ پڑھی ہوں، تو میں نے معاویہ صاحب سے بولی تھی کہ میں قرآن بٹوٹ پڑھی، اگر کوئی ہو تو میں سنانا چاہتی ہوں اپنا پورے قرآن کا، اور ایگزام بھی نہیں ہوا ہے میرا۔ اچھا اچھا، تو ایگزام ہو جائے گا۔ تو پہلے میں قرآن کو سنانا چاہتی ہوں، کوئی اور عالمہ ہو تو۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ ہی کی بات ہوئی تھی وہ قرآن کلاس کے لیے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب۔ اچھا اچھا، تو میں کہہ دوں گا مفتی صاحب سے کوئی نہ کوئی نظام بنا دیں گے، کوئی عالمہ سے سنوا دیں یا خود مجھے حکم دے دیں تو میں سن لوں، جیسا بھی ہوگا۔ ورڈ ٹو ورڈ سنانا ہے مفتی صاحب۔ ورڈ ٹو ورڈ سنانا ہے۔ جی کتنے اسپیڈ کتنی ہے گلستہ شیخ آپ کی؟ ایک پارہ کتنی دیر میں پڑھ لیتی ہیں؟ اگر میں ناظرہ پڑھتی ہوں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے مجھے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دوں گا۔ اور مفتی صاحب ابھی تک میرا رزلٹ نہیں آیا ہے کلاس کا، جو میں فرسٹ کلاس لی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، اس کا رزلٹ نہیں پہنچا؟ نہیں، اور اچھا مجھے 2 بار جو ہے مانگے تھے، تو میں ابو کا نام اپنا نام لکھ کر دی تھی، ڈیٹ آف برتھ بھی دی تھی، تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اچھا اچھا، چلیے مفتی صاحب کو میسج کر دیں آپ، یا پھر میں کہہ دوں گا مفتی صاحب سے۔ ویسے مفتی صاحب کے ذہن میں تو ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا ہوگا، لیکن میں کہہ دوں گا بہرحال۔ میسج تو میں کئی بار کری ہوں، اچھا دیکھے بھی میسج، نہیں میسج۔ اچھا اچھا، چلیے پھر میں کہہ دیتا ہوں، اپنی زبان سے کہہ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو جی، کلاس کے لیے کیا ہوگا مفتی صاحب؟ جو میرا وٹ وٹ کا ہے کب تک بتائیں گے؟ آپ کی جو کلاس کا وہ معاملہ ہے قرآن شریف کا نا؟ چلیے میں اس سلسلے میں بھی بات کر کے پھر میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاتا ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ بھی جی مفتی صاحب، مجھے ایک سوال جی جی پوچھنا تھا کہ پوچھیے۔ اگر ہم وتر کی نماز ادا کر رہے ہیں جی اور جی تیسری رکعت میں جیسے ہمیں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کے اور پھر دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، لیکن روانی میں اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں، رکوع میں چلے جائیں، پھر یاد آئے کہ ہم دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رکوع اب کر چکے ہوں پورا، مطلب مکمل ایسی، رکوع ہو گیا ہو ہمارا۔ ہاں اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، درود اور دعائے قنوت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لی، جیسے کہ قومے میں پڑھ لی، قومہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں، قومے میں آپ نے پڑھ لی یا سجدے میں پڑھ لی دعائے قنوت، تب بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر قومے میں یا سجدے میں پڑھ آپ نے دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ سہو ہے، 2 وجہ سے ہوگا۔ کیا وجہ سے؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو سجدہ واجب کو چھوڑا تھا، لیکن اس کو اس کی جگہ میں ادا نہیں کرا بلکہ دوسری جگہ میں ادا کیا، واجب کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھا تو واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو ہوگا۔ بہرحال دونوں ہی صورت میں سجدہ سہو کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ جب دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو اب نہ پڑھیں بلکہ آخری نماز میں سجدہ سہو کر لیں۔ مفتی صاحب مجھے نہیں پتا تھا، تو ابھی یہ مسئلہ میرے ساتھ عشاء کی نماز میں کہ میں بھول گئی، تو میں نے تیسری رکعت کے بعد دوبارہ سے اٹھ کے پوری رکعت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ سورت مطلب الحمد شریف، پھر سورت، پھر دعائے قنوت کے، پھر باقاعدہ سب کچھ کیا، لیکن سجدہ سہو کر لیا تھا، تو کیا میری وتر ادا ہو گئی ہوگی یا مجھے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا؟ نہیں، سجدہ سہو تو کر لیا تھا، لیکن رکعت ایک بڑھ گئی تھی۔ ہاں وہاں وہ 1 رکعت بڑھ گئی آپ کی، تو ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک۔ جی اس کے علاوہ کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
जी पूछें। मुझे क्लास की वीडियो चाहिए, मैं लिख नहीं पाती हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह। इसलिए मैं आपको कोई भी सवाल नहीं बता पाई। मैं 2-3 दिन से मैं वेट कर रही थी वीडियो का, कि वीडियो आएगा तो उसको सुनेंगे और लिखेंगे, तो आप लोग ओह, भेजे ही नहीं। अच्छा, ये वजह थी तो आपके आज बहुत खामोशी बुरा की। लगा। अरे नहीं, बुरे की क्या बात है, आप तो वैसे भी बताए माशाल्लाह नहीं। बहुत। मेरी अम्मी भी मेरी बगल में बैठी थी, मेरी अम्मी बोल रही थी बोलो, हम बोले क्या बोले जब मुझे नहीं मालूम है तो। अच्छा अच्छा, तो ये वजह रही। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि दोनों क्लास की वीडियो अपलोड कर दें। जी दोनों चाहिए। असल में क्या है, हम आप लोग कहते होंगे कि मुफ्ती साहब से बोलो तो वो कह देते हैं करेंगे, और इन मुफ्ती साहब से कहो तो ये कह देते हैं करेंगे। दरअसल हम लोगों के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, तो हर काम के लिए हमने लोगों को तय कर दिया कि ये काम करें, ये काम करें। लेकिन किसी को, कुछ लोग अपने कामों में सुस्ती कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के सवालात को हमें दोबारा सुनना पड़ता है। अब मैं जी इसका मैं पाबंद पूरे बना देता जी हूँ कि एक क्लास की वीडियो जल्दी से अपलोड कर दी जाए। जी मैं पूरे दिन में सही हो जी, फिर जो चैनल 4 बार 5 बार मैं देखती हूँ कि हम लोग का क्लास का वीडियो आया है कि नहीं, खाली सेकेंड बैच का आता है। हाँ, सेकंड बैच का, जी 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 जी, वो सही कह रहे हैं आप। सेकंड बैच आपसे पहले शुरू हुआ है ना, तो उनकी भी वो जी वीडियोस आती हैं जो मतलब कि वो बहुत पहले पढ़ाई है आपकी। तकरीबन आपकी क्लास जो शुरू हुई है, उनकी 8 या 10 क्लासें हो जाने के बाद आपकी पहली क्लास हुई है। जी हम सब वीडियो देखे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो आपका पढ़ा हुआ है ना। सेकंड क्लास में जो बेच में जो जी पढ़ाया जा रहा, वो तो सब आपने पढ़ ही लिया माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों में जो कलमा है, कलमा ये सब तो नहीं पढ़ाया गया था हम वो लोगों के असल में बैच वजह में। ये थी, जब आपका जो वो कोर्स चल रहा था ना, तो उस वक्त दो मुफ्ती साहब थे। एक मुफ्ती तनवीर साहब थे जो वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि वो चीजें शायद उन्होंने पढ़ा दी, लेकिन वो ऐसा हुआ। अब चूंकि सब मेरे ही जिम्मे हैं, तो मैं उसको एक साथ लेके चल रहा हूँ कि हर सबक में 5 चीजें होती हैं। कलमा होता है, कुरान करीम की कोई सूरत होती है, और इसी तरीके कलमे खत्म हो जाएंगे तो अकायद शुरू हो जाएंगे उसमें। फिर दुआ व सुन्नत में सुन्नत होते हैं, आदाब होते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होती है, और मसाइल होते हैं। तो उनकी क्लास में ये, और आपकी क्लास चूंकि आप चूंकि आप हैं, मतलब कि आप बड़े हैं, सीनियर हैं, तो अभी आपकी क्लास में ये वो चीजें चल रही हैं जिनका समझना जरूरी है। अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई। अब आप देख लिए कुरान करीम से मुताल्लिक ही आज 2 क्लासों में बात पूरी हुई है। और हदीस के बारे में भी अभी कम दो दो क्लासें चल जाएंगी कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में हैं, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। फिर उसके बाद शुरू होंगी। जी मेरी एक सवाल है, मान लीजिए मेरी जी, अबू बोले एक काम करो और मेरी अम्मी बोले किस काम को मत करो, तो मुझे क्या करनी चाहिए? अब्बू अबू का बोलते बात हैं। मानिए, अम्मी का बात अच्छा, अब्बू बोलते मानिए, हैं कि काम ये कर दो। काम करो, और अम्मी बोलती हैं ये काम ना करो, है। जी तो आप ऐसा कोई तरीका निकालें कि जिसमें दोनों की रजामंदी हो जाए। अगर वो काम दुनियावी है, दुनियावी काम है, तो उसमें हदीस है, इहरिस मा यनफउक। इंसान को, और खास तौर पे मोमिन को, वो काम करना चाहिए जो उसको दुनियावी या उखरवी नफा दे। जी लिहाजा तो अम्मी कह ही रही हैं, तो अम्मी तो राजी हैं, अब्बू को राजी कर लें अपनी अपनी खिदमत से, अपनी मोहब्बत से। उनसे थोड़ा सा नाराज होकर या उनको मना कर उनको राजी कर लें। और अगर वो दीनी काम है, तो दीनी काम में ये देखें कि किसने इजाजत दे दी है। जब उसने इजाजत दे दी है, तो उसी की बात पर अमल किया जाए, क्योंकि हदीस है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, वहां पर किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी, चाहे वो अब्बू हो, चाहे वो अम्मी हो, या कोई और ही रिश्तेदार क्यों ना हो। जी हाँ मुफ्ती
یہ آپ نے تفسیر کے لیے کسی عالم کا ذکر کیا تھا، مجھے ان کا نام دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی ایک جی کتاب تفسیر کی ہے، بہت مختصر تفسیر ہے، توضیح القرآن کے نام سے، یعنی آسان ترجمہ قرآن، اور ان کے والد صاحب ہیں مفتی شفیع عثمانی صاحب، ان کی تفسیر 8 جلدوں میں معارف القرآن کے نام سے۔ تو معارف القرآن بڑا ذرا مشکل ہوگی سمجھنا، لیکن توضیح القرآن یعنی آسان ترجمہ قرآن کے نام سے جو تفسیر آ رہی ہے وہ انتہائی سہل ہے اور آسان ایزی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اور انوشا ارم مفتی کچھ صاحب نہیں اس پوچھیں کلاس گے کا آج؟ نام کیا ہے؟ جی پہلی کلاس کا نام تو صراط المستقیم، یہ وہی کلاس ہے مفتی صاحب؟ جی جی اس جی کا جی یہ نام ہے؟ جی جی اس کا بھی نام وہی ہے؟ جی جی شکریہ سر۔ اچھا، اور کوئی کچھ نہیں پوچھیں گے؟ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، جی جی کروں؟ کیجیے، تھوڑا لانگ سوال ہے۔ جی جی کریں۔ جیسے میں کوئی ہے جس کی امی مطلب جب زندہ تھی تب وہ اپنے امی کے قدر نہیں کر پائے اور مطلب عزت نہیں کر پائے، اپنے امی کے ساتھ بہت گالی دیں گے اور جو کچھ بھی کیسے کیسے سلوک کریں گے اپنے امی کے ساتھ۔ جب ان کی امی ڈیتھ کر گئی ہے تو کسی سے مطلب کسی مولانے سے مطلب اپنے بات بتائیں کہ اپنے امی کے ساتھ ہم ایسے ایسے کیے ہیں، تو امی اب دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے جو ان کو مطلب امی خوش ہو جائے اور ان کو گناہ نہ ہو یا کچھ؟ تو بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ایسا ہی ایک سوال ایک صحابی نے کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ میری والدہ زندہ نہیں رہی اور میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اب تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اپنی والدہ کے جو عزیز قریبی ہیں، خالہ ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کی خدمت کرو، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کرنے کا ہی بدل بنا دے۔ تو والدہ کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب کا خوب اہتمام کیا جائے، اور خالہ کی اگر خالہ ہے تو ان کی خوب خدمت کی جائے، تو اللہ تعالی اس کو اور خالہ نہیں ہے ماں تو؟ کی خدمت کرنے والوں میں شمار فرما لے گا۔ اور ان کی خالہ نہیں ہے تو؟ خالہ نہیں ہے تو اور کوئی دور کے رشتہ دار ہیں وہ دیکھ لیں، امی کی سہیلی ہیں ان کے ساتھ کر لیں۔ جی، وہ اپنے امی کو گالی بھی دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے احساس ندامت ہو اور والدہ کے لیے ایصال ثواب ہو، دعائے مغفرت ہو۔ اگر مان لیجیے ماں اگر زندہ میں ان کو شراب دی کہ تم کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، معاف بھی نہیں کی اور وہ مطلب ڈیتھ ہو گیا ان کا، تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ بہرحال ایک آپشن ہمیشہ باقی رہتا ہے، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ کرتے رہیں۔ جی جی